أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال اللہ نے کہا انی منزلها، میں اتاروں گا اس دسترخوان کو، میں نازل کر دوں گا. منزلها، منزل کا جو صیغہ ہے نا یہ تفعیل کا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا، اگر خالص ترجمہ دیکھیں تو انی منزلها، میں بار بار اس کھانے کو دوں گا علیکم، تم پر. لیکن دیکھ لو یہ منہ مانگا معجزہ ہے. ایک تو معجزہ ہم ویسے کسی کو دے دیں، اور ایک تم اپنے منہ سے مانگ کے لے رہے ہو. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے بعد کسی نے بھی ناشکری کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، عذاب لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو اس سارے جہان میں کسی کو سزا نہیں ملی ہوگی، ہم اتنی شدید سزا دیں گے. یہ سوچ لو. باقی میں اسے بار بار نازل کر دوں گا. اختلاف اس پہ ہے کہ یہ نازل ہوا یا نہیں ہوا. بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں، بلکہ جمہور کہنا چاہیے مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہو گیا تھا اور اللہ تعالی نے دیا، اور پھر جن لوگوں نے ناشکری کی ان کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. اور تابعین تک بھی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نازل ہوا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اس چیز کو عیسائیوں کے لٹریچر میں کہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. بہت تلاش کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں آج تک اس کا کوئی نشان ملا نہیں. مگر یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ میں دے دوں گا، لیکن یہ منہ مانگا معجزہ ہے. اگر اس کا انکار کیا نا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو آج تک جہان میں نہیں ملا. تو بعض کہتے ہیں کہ اتوار کے دن یہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سنڈے کو چھٹی کے طور پہ رکھ لیا ہے، تو وہ ہمیشہ اس دن کو چھٹی کرتے ہیں. اور بعض رات کہتے ہیں کہ 40 دن کے لیے نازل ہوا تھا، اور 80 آدمی جو تھے ان کو عذاب ہوا تھا اور یہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے الیاذ باللہ. اور یہ عذاب پہلے یہودیوں میں تھا اور پھر اس کے بعد ان پہ آیا. اچھا جی، جو کچھ بھی ہوا ہو، اگر تو وہ نازل ہوا ہے تو ہمارے لیے اس میں بڑی نشانی اس بات کی کہ آدمی اللہ سے من مانی فرمائشیں جو ہے نا یہ نہ کرے. بہت زیادہ فرمائشوں کے بعد جب وسعت مل جاتی ہے تو پھر آزمائش بھی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالی سے انسان مانگے، لیکن ایسی چیزیں مانگنا جو عادت کے خلاف ہیں یہ بڑی مشکل اور کٹھن رہا ہے. یہ بھی تو معجزہ ہی تھا جس کو انہوں نے مانگا ہے، اور وہ معجزہ پورا ہو گیا اور بعد میں انہوں نے نافرمانی کر دی. اور اگر یہ نازل ہوا ہی نہیں تو اللہ تعالی نے پھر بھی سمجھا دیا کہ دیکھو یہ جو ہمارے متعلق بات ہے نا، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں انسانوں کو منہ مانگی مرادیں دے دی جاتی ہیں تو پھر آزمائش کی منزل کٹھن ہو جاتی.